السلام علیکم. تو جی کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں. تو آج کی ویڈیو میں نے بہت ہی ایکسائٹیڈ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. اچھا ہم لیڈیز ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, میری طرح اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ کام کرتی ہیں. سبھی کام کرتے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, لیکن نا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جن کو ہم مس کر دیتے ہیں, جس سے ہمارا سگڑاپا سلیقہ سب جو ہے نا نظر نہیں آتا. مطلب ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی سے داد نہیں مل رہی ہوتی, کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور اس طرح سے نا ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم نا اپنے کام کو دل سے نہیں کرتے ہیں. بس ہم نے کیا کرنا ہے, روٹین والا کام ہے, کر لینا ہے, صفائی کر لی, بچوں کو دیکھ لیا, گھر دیکھ لیا, کھانا بنا لیا. نہیں, کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں آرگنائز طریقے سے کرنا ہے, جس سے ہمارا سلیقہ بھی لوگوں کو دکھے گا. اور آپ یقین مانیں ان پوائنٹس پہ آپ خود عمل کریں گے نا تو آپ کی لائف, اپنی جو لائف ہے نا, وہ اتنی آسان ہو جائے گی نا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. میں نے بہت ساری خواتین کو اس معاملے میں پریشان ہوتے دیکھا ہے کہ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا, مطلب کوئی پلاننگ سے کام نہیں کرتی ہیں, بس سر جھاڑ منہ پہاڑ انہوں نے کام کیے جانا ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی لائف کی روٹین نہیں ہے, اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, اور بس مطلب کہ اپنے آپ کو انہوں نے نا اپنی ہستی کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو آج کی نا ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے, کیونکہ آج میں آپ کو اتنے سمپل 6 ہیبٹس بتاؤں گی جن کو آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. آپ خود کو ویل آرگنائز بنا سکتے ہیں, مطلب کہ دیکھنے والے لوگ آپ کو جو ہے نا دیکھ کے خود بخود اپریشیٹ کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کی اپنی لائف بھی بہت آسان ہو جائے گی. اب جو ہے صبح کا ٹائم ہے تو میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی, اور سب سے جو میں کہتی ہوں کہ ضروری کام ہوتا ہے نا اپنے لیے ٹائم نکالنا, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہوگا. یہ تو مسٹ ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ, اگر آپ بچوں کے ساتھ اٹھ رہی ہیں تو آپ کے لیے تو کوئی ٹائم بھی نہیں ہے نا. ظاہر ہے ان کو ناشتہ کرانا ہے, ان کو دیکھنا ہے, گھر کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو دیکھنا ہے. یہاں پر میں جو ہوں, اب ویکیشنز بھی ہو چکی ہیں بچوں کی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں سے پہلے اٹھ جاؤں, اپنا ناشتہ کر لوں, اور ایون کہ میں بچوں سے نا اٹھنے سے پہلے جو ہے نا کھانا بھی تیار کر لیتی ہوں. پھر میں ریلیکس ہو جاتی ہوں, بس پھر وہ اٹھتے ہیں, پھر میں ان کے ساتھ جو ہے نا سارا دن اسپینڈ کرتی ہوں, اور مجھے نا کام کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. اوکے جی, اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے جو ہے نا پوائنٹ نمبر 1 کی طرف موو کرتے ہیں. اچھا, سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے نا کہ آپ نے ایک رات پہلے سے ہی, مطلب کہ اب آپ سٹارٹ لے رہے ہیں نا, تو ایک رات پہلے سے ہی اپنی روٹین جو ہے نا وہ آرگنائز کر لینی ہے. بہت ساری لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے کہ گھر جس طرح ان کا پڑا ہوتا ہے, بکھرا ہوا, ان کا بیڈ روم بکھرا ہوا ہے, ان کا کچن بکھرا ہوا ہے, بس ہی انہوں نے ہر چیز چھوڑ دینی ہے تھک ہار کے, اور اسی طرح جو ہے نا انہوں نے جا کے بیڈ پہ سو جانا ہے. تو آپ یقین مانیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ فریش کہاں سے ہوں گے, جب اتنا بکھیرا آپ دیکھیں گے صبح اٹھ کے اپنے کمرے کو, کچن کو, برتن پڑے ہیں, یہ پڑے ہیں, وہ پڑے ہیں. تو صبح اٹھتے ہی ساتھ آٹومیٹکلی جب اتنا کام کا برڈن آپ پہ آئے گا نا تو آپ فریش نہیں ہوں گے, آپ چڑچڑے ہو جائیں گے, آپ کا دماغ کچھ مطلب کہ فریش چیز سوچنے کا کرے گا ہی نہیں. بس آپ کہیں گے میں بس ناشتہ کروں, چائے پیوں, وہ بھی نہ پیوں, بس میں لگ جاؤں کاموں میں, کیونکہ آپ نے کوئی روٹین ہی نہیں بنائی. میری کوشش یہ ہوتی ہے, آپ یقین مانیں میرے یوز میں جسٹ 1 بیڈ روم ہے, میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, میرے پاس کچن جو ہے وہ بھی ہم جوائنٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ جو بیڈ روم ہوتا ہے نا, یہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سیٹ کرتی ہوں. اب رات کا ٹائم ہے, سونے سے پہلے میں نے میٹرس بچھانا ہے. بہت سارے لوگ اس چیز پہ آبجیکشن کریں گے کہ آپ رات میں جھاڑو لگا رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ سوچیں میرے پاس یہی روم ہے, سارا دن یہ یوز ہو رہا ہے. اب اس گند کچرے میں اگر میں بچوں کا میٹرس بچھا دوں تو وہ اس میں سوئیں گے, تو میرا کہاں ہی مطلب اس چیز پہ دل نہیں مانتا ہے نا. میں اپنے روم کو پہلے کلین کر لیتی ہوں, اس کے بعد ان کا میٹرس وغیرہ لگاتی ہوں, اور اس کے بعد میں کچن میں آتی ہوں. آپ ہمارے کچن کی کنڈیشن دیکھیں, یہ 3 لیڈیز کے یوز میں ہیں, لیکن الحمدللہ ہم تینوں کی عادت ہے کہ رات میں ہم اپنا کچن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کر کے سوتے ہیں. اور یہ تو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے نا, تو رات میں جو ہے نا برتن نہیں چھوڑنے چاہیے, مطلب کہ برتن وغیرہ آپ کو واش کر کے ان کو جو ہے الٹ کر کے رکھنا چاہیے. آپ کی کوئی چیز ایسی باہر پڑی ہے تو اس کو ڈھک کے رکھ دیں. پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے رات کی جو ہے روٹین ضرور کرنی ہے. اس کے بعد جی بہت ساری مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے یونیفارم وغیرہ رات میں پریس نہیں کرتی ہیں, بس صبح اٹھے تو افراتفری میں جو ہے نا بچوں کے یونیفارم نہیں. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کی یونیفارم, ان کے شوز, ان کی ہر چیز جو ہے نا آپ رات کو پریپیئر کر کے سوئیں, آپ بہت آسانی ہوگی آپ کو. اس کے بعد جی موو کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف, جو کہ ہے بہت امپورٹنٹ. اگر تو آپ کا مائنڈ بہت تیز ہے, شارپ ہے, تو ایک رات پہلے آپ اپنے دماغ میں یہ کام بٹھا لیں کہ صبح میں نے اٹھ کے کیا کیا کرنا ہے, پلان کر لیں. اگر آپ کا مائنڈ اتنا شارپ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری عورتوں کا نہیں ہوتا, ہمارا بھی نہیں ہوتا, بچوں کے ساتھ اتنا ہم کھپے ہوئے ہوتے ہیں, آپ جو ہے نا اپنی پلاننگ کریں, مطلب کوئی ڈائری لے لیں, کوئی نوٹس بنا لیں, مطلب صبح کے جو ہے نا پوائنٹس میں لکھ دیں کہ بھئی میں نے صبح اٹھ کے یہ کام کرنا ہے. اس سے آپ یقین
یقین مانیں آپ کی بہت آسانی ہو جاتی ہے. میں جو اپنی یہ ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں نا، میں اس کو بھی ایون کے رات کو پوائنٹس میں لکھ دیتی ہوں کہ میں نے صبح کیا کیا پوائنٹس جو ہے نا اس میں ویڈیو میں ایڈٹ کرنے ہیں، یوز کرنے ہیں، یا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے یہ میں نے صبح کرنا ہے اٹھ کے. اس سے آپ کی لائف میں بہت آرگنائزیشن آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا امپورٹنٹ کام ہے آپ نے پہلے کرنا ہے، اور اس جو ڈائری اور اس جو پلانر کو ہے نا وہ آپ نے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے کہ بھئی یہ کام میں نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے کرنا ہے. ہر کام کی پلاننگ ماسٹ ہے. اوکے جی، موو کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، جو کہ ہے کہ لانڈری. ہم میں سے بہت ساری خواتین کپڑے تو دھو لیتی ہیں یا دھلوا بھی لیتی ہیں، لیکن کپڑوں کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بہت برا لگتا ہے دیکھنے والے کو. یار جیسے آپ کے کپڑے واش ہوتے ہیں نا، آپ نے ہی سمیٹنے ہیں نا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے تو جیسے ہی کپڑے ڈرائی ہوں کپڑوں کو اتاریں اور کوشش کریں کہ کپڑوں کو ہاتھ کے ہاتھ سمیٹ کے ان کی جگہوں تک پہنچا دیں. کیونکہ میں نے بہت ساری خواتین، بلکہ بہت سارے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جگہ جگہ کپڑوں کے دھلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہفتہ ہفتہ 10 دن، مطلب کہ نیکسٹ کپڑے بھی دھل جاتے ہیں تو وہ اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں، کپڑے سمیٹے نہیں جاتے. بہت برا لگتا ہے. سو آپ نے جیسے کپڑے دھونے ہیں ان کو فوراً سے آپ نے سمیٹ کے رکھ دینا. اوکے، موو کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، جو کہ ہے میل پریپریشن. مطلب کہ آپ نے میری اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں گھر میں بچوں کے لیے، اور ویسے بھی کافی مطلب کہ میں ڈائٹ پہ رہتی ہوں تو میں آلریڈی جو ہے نا کچھ چیزیں اسنیکس وغیرہ جو ہے نا پریپیئر کر کے رکھتی ہوں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب ایسی بات ہے نا کہ آپ کہیں گئے ہیں، ایمرجنسی میں آئے ہیں، گھر میں کوئی سالن والا نہیں پکا، تو اب آپ کے پاس اتنی چیز ریڈی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو نکالیں اور اس کو تیار کر کے بچوں کو کھلا دیں. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شامی کباب ہیں، نگیٹس ہیں، رولز وغیرہ ہیں، سموسے ہیں، مطلب بہت ورائٹی ہے. تھوڑی بہت میل پریپریشن آپ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے. بچوں کے لنچ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ اسنیک ٹائم میں بچے کچھ مانگتے ہیں، ہسبینڈ جلدی گھر آ گئے ہیں، ان کو کچھ چاہیے، تو آپ کا سلیقہ یہیں سے دکھے گا کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ریڈی پڑا ہوگا، آپ ان کو فرائی کر کے دے دیں گے. اگر کچھ بھی نہیں پڑا تو جی بازار سے منگوانا ہے، کوئی ہے لا کے دینے والا ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے بچوں کو بھوک لگ گئی ہے، گھر میں کوئی چیز ریڈی نہیں ہے، بہت ہی برا لگتا ہے. مہمان اچانک سے آ گئے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی تھوڑی بہت جو آئٹمز ہیں نا وہ ریڈی کر کے رکھیں. یار اگر اب آپ کو ورائٹی چاہیے نا تو نیٹ پہ، یوٹیوب پہ ڈھیروں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اسنیکس کی، جہاں سے آپ ریسپی نکال کے بنا کے رکھ سکتے ہو. کہ جی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف موو کرتے ہیں، اور وہ ہے جی آرگنائز یور بیڈ ایوری ٹائم. مطلب کہ آپ کا بیڈ جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ آرام کے لیے آتے ہیں، سکون کے لیے آتے ہیں. سو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بیڈ روم اگر تو سیپریٹ ہے پھر تو آپ اس کو اینی ٹائم جو ہے نا اس کو آرگنائز رکھ سکتے ہیں. اگر سیپریٹ نہیں بھی ہے، آپ کے پاس ایک ہی روم ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تب بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے بیڈ کی جو بیڈ شیٹ ہے سیٹ ہونی چاہیے آل دا ٹائم، تاکہ جو ہے نا آپ جب بھی بیڈ روم میں جائیں، اپنے بیڈ پہ سونے کے لیے جائیں تو آپ جو ہے ریلیکس فیل کریں، نہ کہ ٹینس ہو. کہ جی لاسٹ مائل کی طرف موو کرتے ہیں، اور وہ ہے جی آئرن یور کلاتھ بیفور ٹائم. بہت ساری لیڈیز کو دیکھا ہے کہ کہتی ہیں کہ بھئی ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہم کپڑے استری کر لیں گے. نہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کے کپڑے واش ہوتے ہیں یا نیو آئے ہیں ان کو آپ فوراً سے پریس کریں اور پریس کر کے آپ ہینگ کر دیں. اب میں آپ کو اپنی کبرڈ کا سین دکھاتی ہوں کہ میرے یوز میں جو کبرڈ ہے اس میں نے تقریباً سب ہی کپڑے جو ہے نا آئرن ہیں، بچوں کے، میرے ہسبینڈ کے، سب کے. کیونکہ جب ہمیں ایمرجنسی میں کہیں جانا ہوتا ہے نا تو مجھے اب یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کپڑے استری کرنے ہیں، بچوں کے کرنے ہیں. نہیں جی، کپڑے ہمارے ریڈی ہیں، بس پہنے اور تیار ہو کے چلے گئے. اس سے آپ کی ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا آپ مینٹلی بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کمفرٹ فیل کرتے ہیں. اوکے جی، آج کی ویڈیو کی یہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، جن کو آپ کوشش کریں اپنی لائف میں ان کو انکلوڈ کریں. آپ کی لائف بہت زیادہ آسان ایک تو ہو جائے گی. سو اگر ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.